اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دنیا ہو یا عقبہ لالا زار کر دیا، 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 آقا نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو ہوشیار کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو ہوشیار کر دیا، آقا نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا۔ اور امام حسین کے تعلق سے یہ شعر ہے کہ نانا جان کی امت کو دین حق بچانے کو، کہ نانا جان کی امت کو دین حق بچانے کو، اور آئے گا میدان میں وہ اپنا سر کٹائے گا، کہ نانا جان کی امت کو اپنا دین بچانے کو، نانا جان کی امت کو اپنا دین بچانے کو، آئے گا میدان میں وہ اپنا سر کٹائے گا، آئے گا میدان میں وہ اپنا سر کٹائے گا، کربلا میں اصغر کو تیار کر دیا، کربلا میں اصغر کو تیار کر دیا، حسین نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا پیام آتا ہے، جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ کسی بندے کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ رب کا کھلم کھلا اٹل فیصلہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ رب 28ویں پارے کے اندر فرما رہا ہے اے میرے بندو، جب میں تم میں سے کسی کو بلاؤں گا، جب میں تم میں سے کسی کو موت دوں گا تو میں تم میں سے کسی کو ایک پل کی زندگی کی مہلت نہ دوں گا، زندگی 1 منٹ کی بھی تم کو عطا نہ کروں گا۔ رب کا بتانے کا مقصد کیا ہے مسلمانوں؟ رب ہم کو کیوں اس طرح سے ڈرا رہا ہے؟ رب ہم کو کیوں اس طرح سے میسیج دے رہا ہے؟ رب ہم کو کیوں یہ پیغام دینا چاہتا ہے؟ آخر پیغام دینے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ مسلمانوں تو رب جانتا ہے کہ اگر میرا بندہ نافرمانی کرتا ہوا میرے پاس آئے گا، میرا بندہ زنا کرتا ہوا میرے پاس آئے گا، میرا بندہ چوری کرتا ہوا میرے پاس آئے گا، میرا بندہ اگر سود کھاتا ہوا میرے پاس آئے گا، اگر میرا بندہ حق تلفی کرتا ہوا میرے پاس آئے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، میں اس کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ مگر مسلمانوں اللہ رب العالمین ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ اے میرے بندو، مجھے تم سے بہت پیار ہے، اگر تم گناہ کرو گے تو میں تم کو
تو جہنم دوں گا، اور اگر تم مجھ کو راضی کرو گے، اچھے کام کرو گے تو میں تم کو جنت کے باغات دوں گا۔ تو رب کی محبت دیکھیے، رب کی الفت دیکھیے، رب کا کرم دیکھیے، رب کی رحمت دیکھیے کہ رب اپنے بندوں کو کس طرح سے جہنم سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا جس طرح کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے اے میرے بیٹے مان جا اس حرکت سے مان جا، اگر تو یہ حرکت نہیں چھوڑے گا تو میں تجھ کو شام کا کھانا نہ دوں گی۔ کیا وہ شام کا کھانا نہیں دیتی ہے؟ شام کا کھانا دیتی ہے، مگر ڈرانا مقصود ہوتا ہے، دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح رب نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اے میرے بندو چاہو تو تم ایمان لاؤ، چاہو تو تم کفر کرو، چاہو تم ایمان والے بن جاؤ، چاہو تو تم کفر والے بن جاؤ، مگر ہوشیار رہنا، تیار رہنا، ریڈی رہنا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، میں نے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ حضرات تو نافرمان لوگوں کے لیے جہنم، اللہ نے اس دنیا کو کتنا حسین بنایا، کتنی حسین بنائی ہے نا دنیا، بڑی بڑی شاندار گاڑی، بڑے بڑے شاندار محل، علی شان کوٹھی، ایسی کوٹھی ہم کو نظر آتی ہے کہ ہماری نظر اس کوٹھی پر جم جاتی ہے، ہم اس کوٹھی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ یہ کوٹھی چند دنوں کی مہمان ہے، اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے پیارے دوستوں، محمود پور کے غیور مسلمانوں، یہ عالی شان بنگلے، یہ عالی شان گاڑیاں، یہ عالی شان مکانات، یہ تمہارے چند دنوں کے رہنے کے لیے ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ دنیا کی آسائش نہ کر کے بلکہ آخرت میں ایک چھوٹے سے مکان کی تیاری کریں۔ وہ چھوٹا سا مکان وہ تمہاری اس دنیا سے بہتر ہوگا، وہ پرانا نہیں ہوگا، یہ کوٹھی تمہاری پرانی ہو جائے گی۔ اس طرح تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ کوٹھی بھی تمہاری پرانی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں ایک جنت میں محل کی تیاری کرو، ایک جنت میں بڑا کمرہ نہیں، ایک چھوٹے سے کمرے کی تیاری کر لو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اور اگر تم نے اس دنیا میں اتنا دل لگایا کہ آخرت کو برباد کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مولوی صاحب کہیں گے ادھر ادھر تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے دنیا تو ہاتھ سے نکل جائے گی، دنیا کوئی دوبارہ کو بننے بیٹھی ہے، اب ایک مرتبہ ختم ہو جائے گی، دنیا تو نکل گئی۔ اب اچھے کام ہم نے دنیا میں نہ کیے تو آخرت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، تو دونوں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہمارا خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ مسلمانوں کسی کی موت آتی ہے تو وہ بچے کو نہیں دیکھتی، وہ جوان کو نہیں دیکھتی، وہ کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، اگر وہ دیکھتی ہے تو اپنے رب کے حکم کو دیکھتی ہے، اپنے رب کے حکم کی پابند ہے۔ رب کا قرآن میں اعلان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، اے میرے بندو تم جہاں بھی ہو مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، بہترین مضبوط سے مضبوط کوٹھیوں میں چلے جاؤ، مگر میری موت کا فرشتہ جب تمہاری موت آئے گی، جب تم کو میں موت دینا چاہوں گا تو وہ مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر میرا قاصد پہنچ جائے گا اور تم کو پکڑ کر میرے پاس لا کر کھڑا کر دے گا۔ مسلمانوں وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ چوری نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر بڑی محبت سے رہتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں، وہ اپنے باپ کو بھی پیار دیتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو بھی پیار دیتے ہیں، وہ اپنی والدہ سے بھی بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں سے بھی بڑی اچھی طرح پیش آتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ صرف ان کو اپنے آپ سے مطلب ہے، ان کو پیسے سے مطلب ہے، ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے کوئی بھوکا ہو، چاہے کوئی پیاسا ہو، چاہے کسی کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو، وہ حق تلفی کو نہیں دیکھتے، یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہاں مال کی تمنا ہے کہ مال آ جائے، کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر مال آ جائے۔ مسلمانوں اپنا اخلاق بہتر بناؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ۔ نبی نے کتنا اچھا کردار دیا تم کو، کتنا اچھا پیغام تم کو نبی نے دیا۔ مدینے والے آقا نے جو قانون بنایا مسلمانوں، اس قانون کو اپناؤ، اس نظام کو بناؤ۔ وہ قانون ایسا قانون ہے کہ اس قانون کے مطابق زندگی گزارو گے تو
बड़ी आसानियां हैं, बड़ी सहूलतें हैं, परेशानियां बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सहूलतें हैं। लोग कहते हैं कि दीन पर चलना मुश्किल है, लोग कहते हैं कि नमाजें पढ़ना मुश्किल है, लोग कहते हैं कि रोजे रखना मुश्किल है। मुसलमानों, रोजे रखना मुश्किल नहीं, नमाजें पढ़ना मुश्किल नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कठिन काम यह है कि आप 5 घंटा जो काम करते हो, रेगुलर गर्मी के अंदर काम करते हो और आपका पसीना यहाँ से नीचे आ जाता है, जबकि आपकी मस्जिद के अंदर लाइटें भी लगी हुई हैं, हवा के लिए पंखा भी लगा हुआ है, बाद मसाजिदों के अंदर कूलर का इंतजाम है और हद तो यह है कि एसियों का इंतजाम भी मसाजिदों के अंदर है। मुसलमानों, इतनी फैसिलिटी हमको दी जा रही है मगर फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते। हमसे बड़ा निकम्मा कौन है कि दुनिया के लिए तो इतनी परेशानी झेल रहे हैं मगर आखिरत के लिए, कब्र की रोशनी के लिए, पुल-सिरात के लिए, मीज़ान के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं। को कितना बड़ा बेवकूफ़ है हम में से वो इंसान कि अपनी ज़िंदगी के लम्हात को, इन कीमती लम्हात को इसी तरह बसर कर रहा है, बेपरवाह लापरवाही की ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसको किसी की परवाह नहीं, सिर्फ एक चीज़ की परवाह है कि पैसा कम जाए। मुसलमानों, 18,000 मखलूक़ात रब ने पैदा की, इंसान के अलावा कोई पैसा नहीं कमाता, सिर्फ इंसान पैसा कमाता है और इंसान ही मारा फिरता है। इनके 18,000 मखलूक़ात में कोई मखलूक पैसा नहीं कमाती मगर आपने किसी मखलूक को भूखा नहीं देखा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। 18,000 मखलूक़ात में इंसान पैसा कमाता है और इंसान ही सबसे ज़्यादा बेसब्रा, इंसान फिरता रहता है। मुसलमानों, अल्लाह ने इंसान को बड़ा प्यारा बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। मुसलमानों, इसी का शुक्रिया के तौर पर नमाज पढ़ लिया करो, रब को राज़ी कर लिया करो, अपने माँ बाप को राज़ी रखा करो। देखिए, जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी औलाद पर अपने बाप का हक ये हुआ करता है कि उनके लिए नमाजें पढ़े, नवाफिल पढ़े, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे, कुरान करीम की तिलावत करता रहे। अपने मरहूम बाप की जानिब से, अपनी वालिदा मरहूमा की जानिब से ये औलाद पर हक है। अगर भाई जिंदा है तो भाई का भाई पर हक ये बनता है कि अपने मरहूम भाई की तरफ से इसाले सवाब करे, नमाज पढ़े और नवाफिल पढ़ता रहे, जिक्र अस्कार करता रहे। मुसलमानों, यही नहीं है, आज तुम किसी के लिए करोगे तो कल तुम्हारे लिए कोई करेगा। एक तुरबत पर लिखा हुआ था कि पढ़ लो फातिहा खुदा के वास्ते, पढ़ लो फातिहा खुदा के वास्ते, कल तुम भी मोहताज होगे इसी दुआ के वास्ते। मुसलमानों, आज उनको जरूरत है जो कब्रों के अंदर सो रहे हैं, कल को हम भी एक दिन कब्र के अंदर सो रहे होंगे और क्या पता हमको किस तरह की मायूसी हो रही होगी। मुसलमानों, जब किसी मरहूम बाप का बेटा कुरान करीम की तिलावत करता है, बिस्मिल्लाह शुरू करता है, तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को ये गवारा नहीं होता कि जिस बाप का बेटा मेरी मुक़द्दस किताब कलामुल्लाह की तिलावत करे मैं उसके बाप को अजाब दूं। अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह फरमाता है, ए अजाब के फरिश्तों, इस मरहूम से अजाब को उठा लो क्योंकि इसका बेटा कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। कुरान करीम की तिलावत करने की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है और मैंने इसको जन्नत की बशारत अता कर दी। तो सबसे बेहतर हमारे लिए क्या है? कुछ ना कहकर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुसलमानों, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने अंदर खुलूस पैदा करो। इस दिल के अंदर जो तारीकी भरी हुई है, इस दिल की गंदगी को साफ करो, इस दिल की जंग को साफ करो। मुसलमानों, आपको ये परखना है कि हमारा दिल जंग आलूदा है या साफ सुथरा है या तारीख है, तो आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए, आपके दिल में किसी के लिए रहम है तो समझ लीजिए आपका दिल साफ है। आप अगर किसी के लिए मरते हैं तो आपका दिल साफ है। आपको किसी से मोहब्बत है तो आपका दिल साफ है। आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका दिल साफ है। आप किसी के परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं तो समझ लीजिए आपका दिल साफ है। आप किसी मजबूरी को समझते हैं तो आप समझ लीजिए आपका दिल साफ है। और आप अगर इन तमाम मजबूरियों को देखने के बाद आपके दिल को कुछ एहसास नहीं होता, भूखे को देखकर एहसास नहीं होता, लाचार को देखकर एहसास नहीं होता, किसी परेशान हाल को देखकर एहसास नहीं होता, किसी बीमार को देखकर उसकी आयादत का ख्याल नहीं आता, आपका बाप भूला पड़ा है उसकी मोहब्बत आपके दिल में जोश नहीं मारती, आपकी वालिदा बेचैन है उसकी मोहब्बत आपके दिल में अंगड़ाई नहीं लेती, तो मुसलमानों समझ लेना कि तुम्हारा दिल तो धड़कता है मगर इसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। तुम एक चलती फिरती लाश हो, तुम मोमिन कामिल नहीं बल्कि एक जिंदा लाश हो, एक जानवर की मानी।
جی حضرت بہت سب سے پہلے اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دلائیے. علم ایک روشنی ہے. دیکھیے آپ جب پڑھے لکھے نہیں ہو تو ایسا ہے جیسا کہ آپ اندھیرے میں بھٹک رہے ہو. اندھیرے میں کیا ہوتی ہے؟ ٹھوکر لگتی ہے. اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے، روشنی، تو روشنی کے ذریعے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. تو مسلمانوں دیکھیے دوسروں کی پرواہ نہ کر کے اپنی پرواہ کیجئے، کیونکہ سب کو اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے. قبر میں بھی اکیلا اپنا حساب دینا، میدان محشر میں بھی اپنا حساب دینا. کوئی کسی کا یار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. مسلمانوں اگر کوئی کسی کے کام آئے گا تو وہ اعمال جو بندے نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے ہوں گے. وہ نمازیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی گئیں منہ پہ مار دی جائیں گی. وہ زکوٰۃ جو دکھاوے کے لیے دی گئی وہ منہ پہ مار دی جائے گی. وہ صدقات و خیرات جو ہم نے کیے دکھاوے کے لیے کیے تو ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے. اپنے اندر خلوص پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو. رب تو خود فرماتا ہے میرے بندو وقوموا للہ قانتین، میری بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو. اور رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بالتحقیق وہ مومنین کامیاب ہو گئی جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. مسلمانوں میں کچھ نہ کہہ کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ آقا کے کردار کو اپنائیے، آقا کی سنتوں کو اپنائیے. کھانا آقا کے مطابق، پینا آقا کے مطابق، چلنا آقا کے مطابق. دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ کوئی کسی دنیا دار کا غلام یہ نہیں جا رہا بلکہ مدینے کے آقا کا غلام جا رہا ہے. اور یہ کسی قانون کو فالو نہیں کر رہا بلکہ قانون مصطفیٰ کو فالو کر رہا ہے. مسلمانوں اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بتا دیا ہے لوگوں اس دنیا میں رہو تو اس طرح رہو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مسلمانوں آج رسول اللہ کو اپنا سچا عاشق، اپنا سچا محبوب بنا لو. مسلمانوں ہم کو ناز ہونا چاہیے کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی خامیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے توسل سے ان تمام خامیوں کو معاف فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول جو شاد رہے. باب جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.